بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل، سید البشر، افضل البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ عزیز بھائیو، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں مخصوص ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کو کنڈے پکا کر لوگوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس تاریخ کو اگر یہ کنڈے پکا کر تقسیم کیے جائیں تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر آنے والی تمام بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہانی منسوب کی جاتی ہے ایک لکڑہارے کی طرف جو لکڑیوں کا بزنس کیا کرتا تھا۔ عزیز بھائیوں، میں ساری بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو بھی تم پر مکمل کر دیا ہے، لہٰذا اس دین کے اندر نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کچھ اس سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کامل و اکمل دین ہے، اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر اپنے ممبر پر تشریف لاتے اور فرماتے، لوگوں، سب سے بہترین بات اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور دین کے اندر ہر نیا کام نکالنا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین کے اندر ہر نیا کام نکالنا بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تم کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے اور 1 لاکھ سے ابو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور مسلمانوں کا ایک بڑا جمع غفیر وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا، جو اللہ نے مجھے تعلیم دی، جو اللہ نے مجھے کتاب دی، جو اللہ نے مجھے حکمت دی، یعنی اللہ کا دیا ہوا پیغام میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر، آپ نے نہ صرف دین پہنچایا ہے بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کائنات کے خالق و مالک، اے عرش بری کے اوپر رہنے والی ہستی، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب، اللہم اشہد، اس بات پہ تو بھی گواہ ہو جا کہ جو دین تو نے دیا، جو شریعت تم نے دی، جو قانون تم نے دیا، جو رہنمائی تم نے دی، جو ہدایت تم نے آسمان سے بذریعہ جبریل میں محمد کے سینہ اقدس پہ نازل کی ہے، اس ساری کی ساری شریعت کو من و عن ان کے تمام معنی مفہوم ان کے ساتھ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ، اس بات کے اوپر تو گواہ ہو جا۔ عزیز بھائیو، سوچئے، آج مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کتنے ہی ایسے مولوی جو اپنے پیٹ کو بھرنے کی خاطر لوگوں کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جس کی نہ تو اصل قرآن میں ہے، نہ تو سنت میں ہے، نہ ابو بکر سے ملتی ہے، نہ عمر سے ملتی ہے، نہ عثمان سے ملتی ہے، نہ علی سے ملتی ہے، نہ محدثین سے ملتی ہے، نہ چاروں اماموں سے ملتی ہے، نہ جعفر صادق سے ملتی ہے، اور نہ ہی جناب
یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی سے ملتی ہے۔ عزیز بھائیو سوچو، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے کوئی اس طرح کا کام کیا جس پر محمد الرسول اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ وہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، اس کو رد کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کو کہ ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ہاں اس کے بعد اس واقعے کو منسوب کیا گیا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی پیدائش کے ساتھ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل تشیع سے کہ اہل تشیع بتاؤ مجھے، کیا تم لوگوں کو صرف اور صرف خوشی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی پیدائش کی ہوئی ہے، حضرت علی کی کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہاں پر کنڈے پکا کر تقسیم کیوں نہیں کیے؟ حضرت حسن کی پیدائش کے اوپر تم نے کنڈے پکا کر تقسیم کیوں نہیں کیے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی جناب پیدائش کی خوشی کے اندر تم نے یہ کنڈے پکا کر تقسیم کیوں نہیں کیے؟ موسیٰ کاظم کے جناب پیدائش کی خوشی کے اوپر تم نے کنڈے پکا کر تقسیم کیوں نہیں کیے؟ زین العابدین کی پیدائش کے اوپر تم نے یہ کنڈے پکا کر تقسیم کیوں نہیں کیے؟ امام تقی، امام نقی، ان کی پیدائش کی خوشی کے اوپر تم نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ بیسیکلی تمہارے دل میں بغض تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اس وجہ سے کیونکہ اس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 82 ہجری کو ہوئی ہے، اور یہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بغض کے اندر آ کر اور یہ کنڈے پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ظلم کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے سادہ اہل السنہ بھی اس گھنونی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں بچ جاؤ ان چیزوں سے، یہ سب مکروہات ہیں، یہ سب خرافات ہیں، ان سے بچو گے اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا، اور قیامت کے دن حوض کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔